السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ سے نوازا اور توحید پرست اور متبع سنت بنایا، شرک سے دور رکھا، بدعات سے دور رکھا۔ انسان بھلے ہی عام گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن یہ شرک اور بدعات وہ جرائم ہیں جو دین میں ڈاکہ زنی کے برابر۔ انسان عام گناہوں سے تو توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ عام گناہوں کو وہ گناہ سمجھتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، جانتا ہے یہ غلط ہے، وہ اس سے توبہ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑنا صحیح ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، جانتا ہے یہ غلط ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اسے پتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ جو عام گناہوں کے کام ہیں، ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا ہے، اس لیے عموماً بہت جلد ایک آدمی ان گناہوں سے توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا، بدعات میں مبتلا ہو گیا، وہ عموماً اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، عموماً وہ ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے حرام کام سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اسے نیک کام سمجھتا ہے، اسے دین سمجھتا ہے۔ ظاہر بات ہے، جب اس شرک کو، اس بدعت کو ایک آدمی دین سمجھتا ہے، پھر اس سے کیوں کر توبہ کرے گا؟ تو عام گناہوں سے ایک آدمی بہت جلد تائب ہو کر کے سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہے۔ لیکن شرک اور بدعت کرنے والا بہت کم پلٹ کر کے سیدھی راہ پر آتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک کام۔ آج کی اس مجلس میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ بدعات کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ قرآن کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے منع کیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے بطور دین ہم نے اسلام کو پسند کیا۔ تو جب اتنی واضح ہدایات قرآن میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے آخری حج میں یہ اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما
किताब अल्लाह व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह ना हो। एक है अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। तो लोग सवाल करते हैं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद इन शिरकियात और बिदआत में क्यों मुब्तला है, जब कुरान साफ मना करता है दीन में नया काम ईजाद करने से। कुरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह का दीन मुकम्मल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि वो इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला। खबरदार खबरदार, दीन में नई चीजें लाने से बचो। दीन में हर नई चीज बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। फिर क्या वजह है, क्या सबब है कि मुसलमानों के अंदर शिर्क और बिदअत इतनी तेजी के साथ फैल रही है? इसका मैं जिक्र आपके सामने करता हूं। हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये सब काम करते हैं, ये कैसे शिर्क हो सकता है, ये कैसे बिदअत हो सकता है? आप ही लोग थोड़ी ना सही हैं, इतने बड़े बड़े लोग कैसे गुमराह हो सकते हैं? तो मैं वजह बताना चाहता हूं कि कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात के बावजूद बिदअत समाज में इतनी तेजी के साथ क्यों फैल रही है। बिदअत दीन में हर उस नए काम को कहते हैं जो दीन और सवाब समझकर किया जाए। कोई चश्मे को बिदअत ना कहे, कोई घड़ी को बिदअत ना कहे। चश्मा हम सवाब के लिए नहीं पहन रहे हैं, घड़ी हम दीन समझकर नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी की एक जरूरत है। बिदअत उसको कहते हैं जो नया काम हो और दीन में दीन समझकर और सवाब समझ करके किया जाए। तो आइए मैं आपके सामने जिक्र करूं कि इन शिरकियात और बिदअत के फैलने की वजह क्या। सबसे पहली वजह अरबी जुबान से नावाकिफियत, अरबी लुगत से जहालत, अरबी न जानना, अरबी जुबान को न समझना। ये एक बहुत बड़ी वजह है समाज में शिर्क और बिदअत फैलने की। लोग अरबी जुबान को नहीं जानते, जहां वहां बिदअतें और शिरकियात बड़ी तेजी से फैल रही। अवाम के सामने उलमाए सू, पेटू उलमा कुरानी आयात और अहादीस का गलत मफहूम बयान करते हैं। कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, उसका गलत माना मनमानी बयान करते हैं। चूंकि आवाम नहीं समझती, आवाम अरबी नहीं जानती, इसलिए उनके चक्कर में आ जाती है। तो शिर्क और बिदअत के फैलने की एक बड़ी वजह यह है कि हम कुरान और हदीस की जुबान को नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उनके अंदर ये बिदअत तेजी के साथ फैलती। जब ये उलमा गलत माना बयान करते हैं, अवाम उस चीज पर बहुत जल्द अमल करने लगती। उसकी वजह यही होती है कि वहां की अवाम अरबी जुबान को नहीं जानती। कुरान और हदीस में सही समझ हासिल करने के लिए मेरे भाई और दोस्तों, अरबी जुबान का जानना जरूरी है, क्योंकि कुरान का नुज़ूल अरबी जुबान में हुआ, इसलिए उसको समझने के लिए अरबी जानना चाहिए। यही वजह है कि ये आजकल ये बर्दर वाले बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि हकीकत में इन्होंने अरबी का कोर्स किया नहीं होता है। इसलिए कुरानी आयात भी बसा औकात गलत पढ़ते हैं और मफहूम भी गलत बताते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। तो जब अरबी जुबान नहीं जानोगे तो कुरान और हदीस को नहीं समझ सकोगे। उलमाए सू और बिके हुए उलमा जब आपको कुरानी आयात और हदीस पढ़ पढ़ करके मनमानी मतलब बताएंगे तो आप उनके चक्कर में आ जाते हो और समझ नहीं पाते हो सही क्या है गलत क्या है। तो ये पहली वजह है समाज में शिर्क और बिदअत फैलने की।
دوسری بڑی وجہ، پہلے تو عربی زبان سے ناواقفیت، دوسرے یہ کہ دین ہی نہیں جانتے، لوگ دین سے جاہل ہیں، قرآن و سنت کا علم نہیں ان کے پاس۔ صرف عربی کی بات نہیں ہے، چلو عربی نہ جانتے ہوں لیکن اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، اپنی زبان میں قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں، ایسا بھی نہیں۔ قرآن و سنت سے ناواقفیت اور جانکاری نہ رکھنا یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جب آدمی دین کی جانکاری نہیں رکھتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، شاذ کیا ہے، منکر کیا ہے۔ بس ایک مولوی اٹھتا ہے، کوئی بھی حدیث بیان کرنا شروع کرتا ہے، عوام سمجھتی صاحب یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، شاذ ہے، منکر ہے، باطل ہے، موضوع ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جو بات بھی دین کے نام پر بتا دی جاتی ہے اسے قبول کر لیتے، چونکہ ان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، صحیح اور ضعیف کو سمجھتے نہیں۔ اگر عوام سمجھ جائیں کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف اور منکر اور باطل اور گڑھی ہوئی حدیث کس کو کہتے ہیں، تو کبھی بھی لوگوں کے چکر میں نہیں آئیں گے، اور ہمیشہ وہ قرآن کے ساتھ صحیح احادیث کو تلاش کریں گے اور کبھی بھی شرک و بدعت میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن چونکہ انہیں اس کا سمجھ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو حدیث کے نام پر جھوٹی، گڑھی ہوئی، انتہائی کمزور احادیث کے نام پر گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اہل بدعت کا طریقہ یہی ہے، ہر زمانے میں وہ ضعیف، گڑھی ہوئی اور واہیات قسم کی حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، عوام لا علمی میں ان باتوں کو مان لیتی ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اہل بدعت کے سامنے اگر کوئی صحیح حدیث بھی آتی ہے تو جو ان کی خواہش کے مخالف ہوتی ہے تو اس حدیث سے اعراض کرتے ہوئے ضعیف اور کمزور حدیثی کو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ ضعیف اور کمزور اور باطل اور گڑھی ہوئی حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ صحیح بخاری میں اس بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں نے نہیں کہی ہے، اگر کوئی شخص اٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر حدیث کے نام پر ہر الٹی سیدھی، الم گلم، جھوٹ سچ پھیلانے والوں، شیئر کرنے والوں، یاد رکھو اگر آپ کوئی ایسی حدیث شیئر کر رہے ہو، کوئی ایسی بات شیئر کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، اور حقیقت میں وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیجیے اور فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے جہنم بھر لیجیے۔ ضرورت ہے کہ دینی علوم کو سمجھیے، آپ سے کوئی بات کی جائے تو آپ پوچھئے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، بس اگر صحیح ہے اس پر عمل کیجئے، ضعیف اور باطل اور منکر اور شاذ ہے تو اسے چھوڑ دیجئے۔ سماج میں شرکیات
اور بدعات کے پھیلنے کی تیسری وجہ خواہشات کی اتباع کرنا، عقل پرستی. جتنی بات عقل میں آئے، جتنی بات اپنا مزاج مانے، جو ہماری خواہش کے مطابق باتیں ہوں ان کو ماننا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے شرک اور بدعات کے پھیلنے کی. آدمی کا ذہن جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف چیز کو قبول نہیں کر پاتا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اس کا دل جو چاہتا ہے، اس کی عقل جو کہتی ہے وہی عمل کرتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے شرک اور بدعات کے پھیلنے کا. آپ قرآن و سنت نہیں دیکھتے، آپ اپنا دماغ ٹٹولتے، یار دل تو یہ نہیں مانتا، دماغ تو یہ نہیں کہتا، خواہش تو یہ نہیں کہتی. تو آپ کی خواہش کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کے قرآن کا، دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اسی لیے اپنے نفس کی خواہش عقل کی اتباع سے منع کیا گیا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. سماج میں شرک اور بدعات کے پھیلنے کی چوتھی وجہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑنا. متشابہ، قرآن میں دین میں کچھ باتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ. اب متشابہ کس کو کہتے ہیں یہ تھوڑا ہم کو جاننا پڑے گا. متشابہ آیات اور متشابہ احادیث کا پرچار اور اس پر عمل کی وجہ سے بھی شرک اور بدعت پھیلتی. اب متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ متشابہ سے مراد وہ الفاظ ہیں دین کے جن کے معنی صاف اور واضح نہ ہوں. جو بدعتی اور شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی آیات کو لیتے ہیں اور پھر منمانی اس کا مطلب بتاتے ہیں. جو آیات محکم ہیں، جو واضح ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جو متشابہ ہیں، جس کا کئی ایک معنی ہو سکتا ہے، احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہے، انہی چیزوں کو لیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے سماج میں شرک اور بدعت پھیلنے کی. تو متشابہ سے مراد جس کے معنی صاف اور واضح نہ ہو بلکہ کئی معنی کی اس میں گنجائش ہو. کبھی ایک معنی بنتا ہو اور بعض مقام پر اسی چیز کا دوسرا معنی بنتا اور وہ اپنے پختہ معنی پر دلالت کرنے کے قابل نہ ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں. لیکن محکم کس کو کہتے ہیں؟ محکم اسے کہتے ہیں جو واضح ہو، مستحکم ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کوئی شبہہ نہ ہو، کوئی احتمال نہ ہو، اس کا معنی وہی ہو. تو محکم کو چھوڑ کر کے متشابہات کو جو بیان کرتے ہیں وہ شرک اور بدعات میں پڑ جاتے ہیں. محکم کیا ہے؟ مثلا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کے لیے وہ متشابہ آیات کو بیان کریں گے جس کا بہت سارا معنی ہو سکتا ہے. قرآن نے جو واضح طور پر بیان کر دیا اس کو نہیں بیان کریں گے. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟
سیدھا راستہ قرآن خود کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا۔ اور قرآن نے خود بتایا کہ کرم کن پر ہوا، انعام کس پر ہوا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن نے یہاں صراط مستقیم کیا ہے اس کو محکم طور پر بتا دیا، لیکن اس کو چھوڑ کر کے متشابہ، جس کے دوسرے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں سے شرک اور بدعت جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں پہ ٹیڑھا پن ہے، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے، فتنہ طلب کرنے کے لیے اور اپنی مراد اور جستجو کے لیے۔ حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو جو ٹیڑھے دل والے ہوتے ہیں، شرک و بدعات والے، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کو بیان کرتے ہیں اور منمانی اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا جو حقیقی مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا والراسخون فی العلم، بہت ہی زیادہ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے سماج میں شرک و بدعات کے پھیلنے کی۔ شرک اور بدعات پھیلنے کی پانچویں وجہ علم کے بغیر کوئی بات کہنا اور بغیر علم کے کسی کی بات کو مان لینا۔ سماج میں شرک اور بدعات پھیلنے کی پانچویں وجہ بغیر علم کے کوئی بات کہنا اور بغیر علم کے کسی کی بات کو مان لینا، دونوں وجوہات سے سماج میں شرک و بدعات تیزی کے ساتھ ہیں۔ جہاں کے لوگ علم نہیں رکھتے وہاں پر بدعتیں تیزی سے پھیلتی۔ اگر کوئی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، اگر وہ کسی چیز کا فتویٰ دیتا ہے، اگرچہ وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو عوام اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ عوام جاہل ہے، یہ اندھرا میں کنویں راجا، اس کی بات ماننے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا علم جس کے پاس ہے تو اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ علامہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کم علم والے بغیر علم کے باتیں عوام کے درمیان کرتے ہیں، اور عوام کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کی بات مانتی رہتی۔ اگر کوئی غلط بات بھی یہ لوگ شریعت کے نام پر بتا دیتے ہیں تو عوام اسے بھی مان لیتی ہے۔ اب یہ کیوں غلط بات بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود دین نہیں سمجھتے ڈھنگ سے، یا یہ کہ کوئی لالچ، کوئی دباؤ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے منع کر دیا۔ اگر کوئی آدمی مجھ سے کوئی فتویٰ پوچھے اور میں نہیں جانتا ہوں تو مجھے کہہ دینا چاہیے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یا میں بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی آدھا علم ہے، اور بغیر علم کے کوئی بات بتا دینا یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے سماج میں گمراہی اور شرک پھیلنے کی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ کم علم والے رائے اور قیاس سے فتویٰ دینے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو بغیر علم کے کوئی بات مان لینا یا بغیر علم کے کوئی بات کہنا یہ وجہ ہے سماج کے اندر شرک اور بدعت کے پھیلنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں سے بیک وقت چھین کر کے قبض نہیں کرے گا، بلکہ علماء کو قبض کر کے علم کو قبض کر لے گا۔ جو اچھے علماء ہیں، دین کو جانتے ہیں، ان کو اٹھا لے گا، اس طرح سے علم چھین لے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے بغیر علم کے بات کہنا اور بغیر علم کے بات کو مان لینا سماج میں شرک اور بدعت کے پھیلنے کی وجہ۔ چھٹی وجہ سماج میں شرک اور بدعت کے پھیلنے کی چھٹی وجہ ہے شخصیات کے بارے میں غلو سے کام لینا، بے جا محبت، دل میں ایک چیز جو ہے اپنے طرف سے مان لینا کہ نہیں صاحب یہ محبت کو حد سے زیادہ بڑھا دے۔ حالانکہ انبیاء کے علاوہ کسی امام یا پیر کو معصوم عن الخطا سمجھنا، کسی امام یا بزرگ کی تقلید کرنا یا اسے اللہ کا مقام دینا شخصیت کے بارے میں غلو سے کام لینا ہے۔ جس آدمی کا جو مقام ہے مارے محبت کی اس مقام سے آگے بڑھا دینا، اسی کو کہتے ہیں غلو۔ اور جب آدمی کسی کے بارے میں غلو کرنے لگتا ہے پھر وہیں سے شرک اور بدعت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اہل بدعت جو ہوتے ہیں خصوصی طور پر ان کا یہی کام ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ ارے صاحب وہ اللہ والے ہیں، وہ اتنے اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیسے اللہ کو پکاریں، ہمیں تو ان کا وسیلہ چاہیے، ہم تو گنہگار ہیں۔ منمانی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے غلو کرنے سے، کسی کا مقام حد سے بڑھانے سے منع کیا۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کرو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے بارے میں غلو سے منع کیا کہ جب نبی نے اپنے بارے میں منع کر دیا تو کون بچتا ہے جس کو ہم حد سے زیادہ مقام بڑھا کر کے اس کو اللہ کا مقام دیتے ہیں اور شرک و بدعت میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا، میرے مقام کو حد سے نہ بڑھانا جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں بس اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ بس یہ نہ کہو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو کسی کا مقام حد سے بڑھانا یہ بھی سماج میں شرک اور بدعت پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ شرک و بدعات کے پھیلنے کی ساتویں وجہ حق بات کو چھپانا ہے، چاہے کسی لالچ میں، چاہے کسی ڈر سے۔ حق بات نہ کہنا، حق بات کو چھپا لینا، جو ہوتا ہے ہوتا رہے،
یہ بھی گمراہی اور شرک بدعت کے پھیلنے کی بڑی وجہ. سماج میں جو شرکیات اور بدعات پنپ رہی ہیں ان کی بڑی وجہ ہے کہ علماء خاموش رہے، منع نہیں کیا انہوں نے. اگر وقت پر نوٹس لیتے اور منع کرتے تو بہت جلد سماج سے شرک بدعات کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن حق کو انہوں نے چھپایا، یا تو پیسے اٹھنے کے لیے، یا سماج میں اپنا مقام بڑھانے کے لیے کہ کون جائے نکو بننے، یا تو پیسہ، یا تو جو ہے کسی ڈر سے. اہل بدعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حق بات کو سچ جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں. اور بدعات اور گمراہی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حق کو بیان نہ کیا جائے، حق پر منہ بند کر دیا جائے. ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے جو حق بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو حق بات کو چھپانا، وقت پر صحیح بات نہ کہنا، آنکھ بند کر لینا، جو کچھ ہوتا ہے ہوتے رہنے دینا، یہ سماج میں گمراہی اور شرک اور بدعت پھیلنے کی وجہ ہے. شرک و بدعت پھیلنے کی 8ویں وجہ غیروں کی مشابہت، کافروں کی، یہود کی، نصارہ کی، ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا، ان کے جیسے اعمال کرنے لگنا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو. کافروں اور غیر مسلموں کے چکر میں پڑ جانا، ان کے جیسے کام کرنے لگنا، ان کے کلچر اپنانے لگنا، یہ بھی سماج میں اور مسلمانوں کے اندر شرک اور بدعات پھیلنے کی بڑی وجہ ہے. بہت سارے لوگ ایک دوسرے کا دیکھا عورتیں، مسلمان عورتیں اپنے بھائی کو راکھی باندھنے لگی. بہت سارے تیوہار ہم مسلمانوں میں منائے جانے لگے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. کتنی شرکیات ہے. دیپاولی منانے لگے، اس موقع پر لائٹنگ کرنے لگے، اس لیے عید میلاد منانے لگے. عیسائیوں کی دیکھا دیکھی وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ہم عید میلاد منانے لگے. تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی تم نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کے طریقے، دوسروں کے کلچر، دوسروں کی تہذیب کو اپناتا ہے وہ انہی میں سے. اپنی تہذیب پر قائم رہو، اسلام کی تہذیب پر. تو کفار اور غیروں سے مشابہت یہ بھی دین میں شرک و بدعات پھیلنے کی بڑی وجہ. شرک و بدعات پھیلنے کی بڑی وجہ اپنے آبا و اجداد اور خاندانی رسم و رواج کی تقلید کرنا ہے. کسا بھی ہمارے یہاں یہ کام ہوتا آیا ہے، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں، ہمارے علماء نے تو یہی بتایا ہے، ہمارے یہاں مولوی صاحب تو یہی کہتے ہیں، ہمارے ابا نے ایسی کیا تھا، دادا لوگ یہی کرتے رہے. جو کچھ بھی خصوصاً شادی بیاہ اور مرنی کرنے کے موقع پر جتنی خرافات بدعات سماج میں ہے وہ سب یہی خاندانی ہے، اور یہ سب بھی تو پہلے سے ہوتا ہے، یہ دلیل بنا کر کے. جہاں کے لوگ اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے پر چلتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے اندر یہ بدعات زیادہ پھیلتی.
یہ چیز گزشتہ قوموں کے اندر بھی پائی جاتی تھی. جب انبیاء نے ان کو منع کیا کہ یہ کام سب غلط ہے تو وہ بھی یہی کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا. کیا کہتے کہ ہم تو بھائی تمہاری بات نہیں مانیں گے, ہم اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں سماج کے اندر شرک اور بدعات کے پھیلنے کی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق, صحیح احادیث کو جاننے کی سمجھنے کی توفیق دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ شرک بدعات سے بچائے, ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان بنی اسرائیل قد افترقت علی 72 فرقہ, بنو اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹی ہے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹی. کلہن فی النار, سب کے سب جہنمی الا واحدہ سوائے ایک. قالوا وما هي, کون؟ قال ما انا علیہ واصحابی, وہ لوگ سیدھی راہ پر ہوں گے, وہ لوگ جنت والے ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر جینے کی, مرنے کی, ایمان اور عقیدے کی, معاملے کی, بچوں کی تربیت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.